السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی الملاحم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ غرض تجھ کو کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، گر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، سمال فقر فخری کا رہا شان عمارت میں، بے رنگ خال و خچ حاجت روئے زیبارہ، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، شمشیر سنا اول طاؤس اور باب آخر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رموز بے خودی، لیکچر نمبر 3۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ملت اسلامیہ کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ توحید اور رسالت۔ توحید کے لیے ہم نے کیا مثال پیش کی تھی؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور رسالت کے لیے ہم نے پیش کی تھی 3 مثالیں، معمار ولی، سلطان ولی، حضرت ابو عبید صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی، اور اسی طریقے سے دیگر حضرت امام حسین علیہ السلام ولی مثالیں پیش کی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ملت اسلامیہ کی جس کی بنیاد توحید اور رسالت ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی جغرافیائی حد نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی زمین کا پارٹ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتا، بلکہ ساری کی ساری زمین ہی اسی کی ہوتی ہے اور اس کو ہمیشگی عطا ہوتی ہے۔ ایسی ملت اسلامیہ جس کی بنیاد توحید اور رسالت ہے، اس کو ہمیشگی عطا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھئی آج کے اس پرفتن دور میں بہتر یہ ہے کہ بھئی تو اجتہاد سے کام نہ لے، تو تقلید سے کام لے۔ اس بات کو اگر ہم اس طرح سمجھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی تو سائنٹیفک ایکسپلوریشنز کی طرف نہ جا، تو میتھمیٹیکل کمپٹیشنز کی طرف نہ جا، تو انوینشنز کی طرف نہ جا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوچ کی طرف نہ جا جو تجھے شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے۔ دیگر مثالیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی پیش کی تھی، تو اس طرف نہیں جاتے، ہم اگلے لیسن کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن بہت ہی ضروری، میں کہتا ہوں کہ یہ بیس ہے رموز بے خودی کی، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرمایا۔ ہم نے ایک بات ڈسکس کی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ جس ملت اسلامیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ توحید و رسالت ہے، تو اس کو کسی سورس کے مطابق چلنا ہے، اس کو کسی سورس کے مطابق چلنا ہے۔ سورس ٹرائیولوجی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے قرآن پاک، اس کے بعد آ جاتی ہے حدیث شریف، اس کے بعد آ جاتی ہے سیرہ۔ دس از دا ٹرائیولوجی، دس از دا سورس۔ یہ آئین ہے جس کے اوپر ملت اسلامیہ نے چلنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اب علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ بھئی ملت کی سیرت کو استحکام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ آئین کی پیروی سے ممکن ہے۔ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو آئین تمہیں دیا ہے، اس کی پیروی کرو گے تو تمہیں کیا مل جائے گا؟ استحکام مل جائے گا، تمہیں مضبوطی مل جائے گی۔ اب اسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شیر جس کا شکار ہمیشہ بڑے بڑے جانور ہوا کرتے تھے، وہ گوشت کھا کے اپنے دانتوں کو تیز کیا کرتا تھا۔ اب ہم بازوں نے، ہم شیروں نے اپنا جو شکار ہے وہ بڑا شکار کرنے کے بجائے اب چھوٹے چھوٹے ممولے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بنا لیے۔
جب ہمارا ہدف بڑے سے چھوٹا ہوا تو ہمارے دانتوں کی تیزی بھی ختم ہو گئی. ہمارے اہداف میں جیسے جیسے کمی آئی ہماری شعر کی شاعری کا فسانہ بھی ختم ہو گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو بڑے بڑے لشکروں کو اپنے پیروں تلے رون دیا کرتے تھے، آج اس کے پیر کے نیچے چونٹی آ جائے تو اس کا دل رونے والا ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کی اللہ اکبر کی تکبیر سے پورے لشکر جو ہے وہ لرز جایا کرتے تھے، پہاڑ جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ پگھل جایا کرتے تھے، اب تو وہ بلبل کے ترانے کے اوپر ہی اپنا دل ہاتھ بیٹھتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ جن کی ایک ضرب سے پوری لائنیں جو ہیں وہ ڈھال بن جایا کرتی تھی، ختم ہو جایا کرتی تھی، اب تو وہ حور شمائل مرد نوجوان پتلی ٹکیوں کے پیچھے ہی پھرتے رہتے ہیں. سمجھ آ گئی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی تو یہ حالت ہوگی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو نے مستحکم رہنا نا تو شریعت کو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ شریعت ہی وہ ہے جو رسول پاک نے فرمایا، جو قرآن پاک نے فرمایا. شریعت ہے، اس کو پکڑ کے رکھے گا تو تیرے اندر سانس پیدا ہوتا رہے گا، تو چلتا رہے گا. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا، توحید جسم ہے، رسالت اس کے اندر جان ہے. شریعت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ آئین، وہ تمام آئین کہ جب تم نے جنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، تم نے زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ہول سویلائزیشن. شریعت اس ہول سویلائزیشن، اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آپ نے گھر میں کیسے رہنا ہے، آپ نے پولیٹیکل نظام کیسے سنبھالنا ہے، آپ نے معاشی نظام کیسے سنبھالنا ہے، آپ نے تعلیمی نظام کیسے سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، والدین سے کیسے بیہیو کرنا ہے. ایسی کوئی سویلائزیشن ہے دنیا کے اندر جو کہ آپ کو ایک ایک چیز سکھا رہی ہو، ایک ایتھکس سکھا رہی ہو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس شریعت. سود پہ نہیں جانا، شریعت ہی ہے نا. شریعت کہتی ہے نہیں بھائی سود کی طرف نہیں جانا، اور طریقت اس کا نچوڑ ہے. تو جب تک ایک شریعت سے ہو کر ہی نہیں گزرا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں. اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے جو اب ایک علامہ اقبال نے بہت بڑی بات لکھی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو مسلمانوں کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہے، وہ جہاں گیر و جہاں دان و جہاں بان و جہاں راہ تھے. کیسے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمان وہ ہوتے تھے، اصولی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے مستحب عمل، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے واجب، پھر اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں. ایک ہوتا ہے مستحب عمل، وہ کرو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی رولا ہی کوئی نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ گھیر لیا جائے کفار کی جانب سے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ عمل نہیں کرنا اور وہ ہو مستحب، پھر اس کو کرنا تو فرض بن جانا چاہیے. مسلمانوں کا تو یہ آج تو فرض سنت واجب تو گئے نا. علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمانوں کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مستحب عمل کی جب آئے نا للکار، کیا اسینج نہیں ہونے دینا. جس طرح مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں، لاہور بار کونسل ہے، اوپر تاجدار ختمت وہ لکھا ہو نہ لکھا ہو کوئی مسئلہ نہیں، نہ لکھا ہو تو گناہ نہیں ہے، لکھا ہو تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے اوپر آ جائے کہ بھائی ایسا نہیں لکھن دینا، پھر وہ فرض بن گیا ان لکھوانا. یونیورسٹی کے اندر اگر کنسرٹس کروا رہے ہیں ان کو رکوانا پھر فرض بن جاتا ہے. لہٰذا یہ مستحب عمل پھر فرض لیول پہ آ جاتا ہوتا ہے. علامہ اقبال فرما رہے ہیں ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا. اچھا، اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جی یہ میں نے آپ کو بات بتا دی. ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، شریعت والی بات سمجھ میں آ گئی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تک میرے اصولوں کو تم نے، یہ مسلمان اگر شکار اس کا تیز ہوئے گا، ہدف اس کا بڑا ہوئے گا، وہ کیسے سمجھ لگے گی؟ قرآن پاک سے سمجھ لگے گی. اب وہ شیخ احمد الرفاعی، وہ آپ سنتے سیدی احمد رفاعی، وہ سنتے ہوتے ہیں آپ، وہ جو بھی ہے قصیدہ یا کیا چیز ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مرید کو نا انہوں نے ایک چھوٹا سا مشورہ دیا تھا، سننے میں تو چھوٹا سا ہے لیکن بہت بڑا ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اجمیوں کے خیالات سے پرہیز لازم ہے، اگرچہ اجمیوں کی فکر آسمان سے بھی آگے نکل گئی، لیکن افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حد کے اندر نہ رہی. اور میں نے کہا تھا نا تقلید اجتہاد سے بہتر ہے.
تو یہ مشورہ ہمارے لیے، میں نہیں کہہ رہا سائنٹیفک انوینشنز میں آگے جانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے اصولوں کو توڑ پھوڑ نہیں کرنا، نعوذ باللہ۔ آپ کریں بزنس کے اندر جتنے بھی ڈائیورس، جتنی بھی بڑی بڑی ورائٹی ہے ساروں میں جائیں، لیکن سود نہیں، شریعت کے خلاف۔ اور وہ کس لیے؟ ہم نے پڑھا تھا رسالت کس لیے ہے؟ ہمدردی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، انصاف کے لیے۔ اگلی بات بڑی امپورٹنٹ کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے رموز بے خودی کا جو یہ پارٹ میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں، کیونکہ یہ مجھے بھی اس طرح اس لیے ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ پارٹ ہی ایسا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تم ملت اسلامیہ کی سیرت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، ابھی تک تو وہ کیا ڈیولپ کروا رہے تھے؟ پہلے سب سے پہلے انہوں نے کہا اوئے تہاڑی بنیاد کی ہے، انہوں نے پھر ان کی کنڈیشنز بتائی، اس کے بعد انہوں نے سورس بتایا، سورس کے بعد انہوں نے شریعت بتائی، شریعت کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملت کا جو حسن سیرت ہے، جو تمہارا کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے آئے گا۔ حضور پاک کا ادب ہوئے گا تو یہی چیز تمہاری حسن سیرت ہے۔ کس کی جی؟ ملت اسلامیہ کی حسن سیرت ہے۔ اب اس کے بارے میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بھکاری میرے علاقے میں آ گیا، دروازے پہ آ کے دستک دینے لگ گیا، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ والد صاحب بھی ساتھ ہی تھے، تو میں نے جا کے اس کو کہا چل بھائی چلا جا یہاں سے، نہیں ہے ساڑھے بل کچھ بھی۔ تو وہ نہ مانا، وہ بار بار، آپ کو پتہ ہے بھکاری جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی دیو ہی دو، دیو ہی دو۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے نا مار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دھکا دے دیا کہ جا تینوں سمجھ نہیں لگتی۔ تو ان کے والد صاحب یہ دیکھ رہے تھے، جب وہ دیکھ رہے تھے تو علامہ اقبال نے پیچھے دیکھا تو وہ رونے لگ گئے ان کے والد صاحب۔ علامہ اقبال پریشان ہوئے، جا کے اپنے والد صاحب کے پاس کہ والد صاحب کیا ہو گیا؟ تو آگے انہوں نے فرمایا کہ بروز اشر میں حضور پاک کے سامنے چلا گیا، حضور پاک نے میرے سے پوچھ لیا کہ تیرے ذمے ایک بیٹا لگایا تھا تو اس کی بھی تربیت نہیں کر سکا، تو میں ان کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ ادب۔ حالانکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر میں یہاں پر میں مجھ جیسا بدبخت یا مجھ جیسا کوئی گناہ گار ہوتا تو میں کہتا اے نہ کر تنگ، واپس آ جائے، اللہ جا دیا۔ وہ رونے لگ گئے وہاں پہ زاروں کی دار کہ میں بروز اشر، ان کی ڈائریکٹ بات کدھر گئی؟ یہ ادب کی بات کو سمجھے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو سیدھا ادھر، وہ میری اور رسول پاک کی بارگاہ میں کیا حالت ہو جائے گی؟ یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے حالانکہ، لیکن ڈائریکٹ وہ انہوں نے اٹھا کے کہاں پہ لے گئے؟ بارگاہ رسالت میں۔ تو یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں بھائی کہ آپ ملت کی جو حسن سیرت ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ادب سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب، اور یہ وہ علامہ اقبال کا اکثر وہ شعر جو ہمارا مرکزی شعر بھی ہے، زانکہ ملت راہ حیات از عشق ہوست، برگ و ساز کائنات از عشق ہوست، اور دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ بابا جی بھی فرمایا کرتے تھے کہ مانگ لے لیکن ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، کہ مانگ لیکن مانگ ذرہ ہی، لیکن ذرہ بھی مانگی تے سوز صدیق تے علی ورگا مانگی۔ اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ملت اسلام، ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھ لیا؟ ملت اسلامیہ کی بنیاد کیا ہے، ملت اسلامیہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، ملت اسلامیہ وسعت کس طرح کرے گی، ملت اسلامیہ کا دستور کیا ہے، اس کا آئین کیا ہے، ملت اسلامیہ کی حسن سیرت کیا ہے، ہماری سیرت ڈیولپ کس چیز سے ہوگی؟ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ جتنا ہمارا ادب ہوئے گا اسی طرح ہماری چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں گی۔ یہ شریعت نے اتنے جو آداب رکھے ہیں وہ کس لیے رکھے ہیں؟ ادب مصطفیٰ کے لیے رکھے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بروز اشر آپ نے حضور پاک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ مال میں، آپ مختلف کاروباروں میں، جتنے بھی آپ کی فیلڈز ہیں اس کے اندر آپ 2 نمبری نہ کریں۔ کیوں بھائی؟ بروز اشر پیش ہونا ہے حضور پاک کی بارگاہ میں۔ کیا کہیں گے ہم؟ یا رسول اللہ نہیں سمجھ لگی، اسی یونیورسٹی کے کنسرٹ پہ جاندے رہے ہیں، فتاں سے تو کی کیسو ہمیں نہیں سمجھ لگی، ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ دین کا کام بھی کرنا ہے۔ ہم تو معاش میں مصروف رہے، ہم تو بس تعلیم میں ڈگریاں لینے میں مصروف رہے، ڈگریاں لے کے تو 1-2 چھائیاں مار دی، بس وہاں سے آپ کا کام کر دیا، تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو حضور پاک نے یہی فرمانا ہے کہ کم کتنا کیتے ہی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو ایک مرکز کی ضرورت ہے، اور ہمارا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ ایک مرکز کی ضرورت ہے اور ہمارا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ حج فرض کیا کہ اب یہاں پر ایک بات کرتے ہیں
جب سارے مسلمان ایک مرکز میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس سے کفر پہ دہشت طاری ہوتی ہے. وہ دہشت کیوں طاری ہوتی ہے؟ وہ بل وارنر والی بات آ گئی. بل وارنر کہتا ہے مجھے 5 نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 نمازیں آپ پڑھیں جو دل کرتا ہے. لیکن جب جمعے کی نماز ہوتی ہے نا تو سارے لوگ باہر آ کے وہ روڈ بند کر دیتے ہیں. میں چاہوں تو میں روڈ کراس کر کے نہیں گزر سکتا، مسلمان چاہے تو جا کے نماز پڑھ سکتا ہے. وہ کہتا ہے میرا امریکہ ملک ہے، امریکہ ملک کے اندر کوئی آ کے جمعے کے لیے صفے بنا رہا ہے، وہ پولیس اس کو پروٹیکشن دے رہی ہے. میں امریکہ کا رہائشی ہوں، میں جاؤں گا تو مجھے کہیں گے بھائی پیچھے پیچھے، مسلمان جائے گا صف میں شامل. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے سامنے ایرا خیرا لا کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں. تو جب آپ، اس لیے تو قرآن پاک کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کی اذان ہو تو دوڑو. جمعے کی اذان کے بارے میں فرمایا گیا نا، اس کے علاوہ تو کسی نماز کے نہیں پڑھا. تو اب سمجھ لگی وہ کیوں فرمایا گیا؟ کفر پہ دہشت طاری ہوتی ہے، کفر لرزتا ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملت اسلامیہ کو ایک مرکز کی ضرورت ہے، اور ہمارا مرکز بیت الحرم ہے. اب آپ دیکھ لو، پہلے ہمارا مرکز کیا تھا؟ بیت المقدس. آج وہ جب یہودیوں کی لابی کے اندر ہے تو ہمارا دل لرزتا نہیں ہے، تڑپتا نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر یہی کام ادھر ہمارے بیت الحرم کے ساتھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ دونوں ہمارے ہیں. لیکن اگر یہ ہو جائے پھر تو آپ خط چورا چور، لیکن اس طرح انشاءاللہ کبھی نہیں ہوئے گا. اگرچہ ہمارے اوپر اس وقت زوال کا ٹائم چل رہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ سورج کے غروب ہونے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اگلے دن صبح نہیں ہوئے گی. تو سورج غروب ہوا ہوا ہے، رات ہے، انشاءاللہ سورج نے دوبارہ نکل آنا تو ہر جگہ روشنی آ جائے گی. ہاں، اب بات آ گئی مین. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ مقصد آپ کو نہیں بتایا، اب علامہ اقبال مقصد بتا رہے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ملت کی حقیقی جمعیت اس کے نصب و لعن کی پختگی سے. ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس مقصد نہیں ہے نا تو آپ کی حقیقی جمعیت نہیں ہو سکتی، آپ کا وجود قائم نہیں رہ سکتا اگر آپ کے پاس مقصد نہیں ہے. مثال کے طور پر ادھر میں بیٹھا ہوں نا، میں ایک مقصد کے تحت بیٹھا ہوں. وہ مقصد کیا ہے کہ امت محمدیہ کو دین کو تخت پہ لے کر آنے کے لیے تیار کرنا ہے. نعرہ سمجھے؟ ایک ہے دین کو تخت پر لے کر آنا، ایک ہے دین کو تخت پر لے کر آنے کے لیے تیار کرنا نوجوانوں. اگرچہ ہم اس لیول پہ نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ایک سوچ ہے، ایک دل ہے، ایک تڑپ ہے، تو تمنا ہے، تو اسی طریقے سے چل رہے ہیں کہ یا اللہ کچھ تو ہو جائے گا ہم سے، نہ ہو تو نسلیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو علامہ اقبال نے یہ ایک بات واضح کر دی ہے کہ بھئی تمہاری ہم سب کی جمعیت جو ہے نا وہ ایک نصب العین، آپ کی ہم سب کی جمعیت ایک نصب العین کی پختگی کی وجہ سے. اور وہ نصب العین کیا ہے؟ توحید کا پھیلانا، رب تعالیٰ کی وحدیت، اس کو پھیلانا. اور جب ہم پھیلانے پہ آتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نکلے باہر، جب ہم اس کو پھیلانے پہ آتے ہیں تو اگلوں نے انکار کرنا ہے. انہوں نے رب کو مان بھی لینا ہے، لیکن انہوں نے انکار کس چیز کا کر دینا ہے کہ تواڈے نبی نو اسی نہیں مننا. ٹرائیولوجی. کافر دیکھیں نا، کافی لوگ اب گاڈ گاڈ تو کہہ ہی دیتے ہوتے ہیں، یس او گاڈ وغیرہ وغیرہ، لیکن بات اب آ جاتی ہے رسول پاک کے اوپر. جب تک وہ ہمارے رسول پاک کو نبی نہیں مانیں گے، دے کین ناٹ بی گاڈ مسلمس. اور جب ہم جائیں گے دعوت دینے کے لیے تو پھر 3 باتیں ہیں: ایکسیپٹ دی اسلام، بیکم اوور برادرس، اف یو ڈونٹ جزیہ پے کرو، ٹیکس پے کرو، اینڈ اف ڈونٹ تو پھر میدان حاضر ہے. تو ثابت ہوا ملت اسلامیہ کی جمعیت نصب العین کی پختگی سے ہو سکتی ہے. اور نصب العین کی پختگی کیا ہے؟ توحید کا پھیلانا. اور وہ کیسے پھیلے گا؟ ہماری جمعیت مزید کیسے تگڑی ہوگی؟ مقصد تو مل کے، لیکن جب تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے ہم قائم تو نہیں رہ سکتے. اب وہ امپلیمنٹیشن کیسی ہوئے گی؟ عالمی قوتوں کی تسخیر کے ذریعے. عالمی قوتوں کی تسخیر کے ذریعے ہی ہم اپنے مشن توحید کو پھیلا سکتے ہیں. اور توحید میں صرف یہ نہیں اللہ کو منانا، اپنے نبی پاک کو بھی منوانا ہے. اور اس سویلائزیشن کو جو مانے گا وہی ہمارے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے نا، بل وارنر کہتا ہے کہ مجھے اسلام تو تقریباً 49% جو ہے وہ ریلیجیس ہے، 51% تو وہ پولیٹیکل ہے. وہ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے بھائی 51% آپ ٹرائیولوجی میں چلے جو، آیا وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ سیرہ، وہ تو بات ہی کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. انہاں دے نال اس طرح کرو، میرے بھی انہاں دے نال ہونج کرنا ہے، ہونج کرنا ہے. مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال رہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟
لگ بھگ 100 کے قریب. جب مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو وسعت آ گیا ہر چیز. مکہ شریف میں حضور پاک کی جو ٹریجڈیز تھی، جو اسٹریٹجیز تھی، وہ کس طرح کی تھی؟ تبلیغ. مدینہ شریف میں آئے تو واریر، لیڈر. اور وہ الفاظ یہ حضور پاک کے مد مقابل بالکل بھی نہیں. حضور پاک کی شان وراء الورا ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ وہاں سے کون سی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے پھر جنگی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے پھر اس دور کی سیاسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. آج کی دور کا سیاست کا مطلب یہ ہے نا کہ لوگوں کو ان کے حقوق سلب کر لینا سیاست ہے، جبکہ سیاست کا مطلب تو ہر چیز کو سنوارنا ہے، آیا وہ تعلیمی ہے، وہ معاشی ہے، وہ وغیرہ وغیرہ کا نظام ہے. تو عالمی قوتوں کی تسخیر کرنی پڑے گی قبلہ، تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصب العین جو آپ کا تھا آپ اس پہ پورے اتر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ 50 نہیں 100 نہیں ہزاروں ملکوں میں جا کے کام کریں تبلیغ کا، لیکن جب تک آپ ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ نہیں آئیں گے نا تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ بل وارنر بھی کہتا ہے یہ تبلیغ سے تو اسلام پھیلا ہی نہیں تو بھول ہی جاؤ. ہاں اس طرح تو پہلا وہ جس طرح بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ داتا صاحب یہاں پر تبلیغ کے لیے آئے تھے تو پیچھے محمود غزنوی کی تلوار بھی تھی. اگر غوث پاک تبلیغ فرما رہے تھے تو فساد ایوبی بھی تھا. سمجھ لگ رہی ہے نا؟ تو بیفور ایوری تبلیغ دیر از اے سوارڈ اینڈ دس از نیسیسری تھنگ. ہماری آج کے لیکچر یہاں پہ ختم ہوا. اللہ پاک ہمیں سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.